الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، محاضرات دعوت کے سلسلے میں آج کی ہماری نشست میں جو باتیں شیئر کی جائیں گی وہ اس کے تین پہلو ہیں۔ نمبر 1، دعوت کے لغوی معنی۔ نمبر 2، دعوت کے اصطلاحی مفاہیم و مطالب۔ نمبر 3، دعوت کے مترادفات۔ تو آئیے ان تین بنیادی باتوں کو ہم سمجھیں اور کسی بھی سبجیکٹ، موضوع، مضمون کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے یہ معلومات ایک بنیادی چیز کی حیثیت رکھتی ہیں، اور جس قدر کسی لفظ کے متعدد معنی ہیں اور مختلف مفاہیم ہیں، اسی قدر اس میں وسعت اور گہرائی کے مفاہیم کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ دعوت ایک جامع اصطلاح ہے اور ایک ہماگیر اس کے اندر مفاہیم اور مطالب پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دعوت کے لغوی لفظی معنی کو سمجھتے ہیں۔ اہل علم نے دعوت کو مختلف زاویوں سے اور مختلف پہلوؤں سے بیان کیا ہے، تو اختصار کے ساتھ اقوال اہل علم کی روشنی میں ہم ان معانی کو ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس لغوی معنی کا اثر، تاثیر یا اس کا تعلق دعوت کے عمل اور داعی کے کردار سے کیسے جڑ سکتا ہے۔ لفظ دعوت یا دعوہ عربی زبان کے الفاظ دعا یا دعو سے ماخوذ ہے، اس کا مصدر ہے۔ تو اس کا ایک معنی ہے بلانا، کسی چیز کی طلب کرنا، ڈیمانڈ کرنا، کسی چیز کو چاہنا۔ قرآن کریم میں سورہ فرقان کی ایک آیت میں یہ معنی مستعمل ہے، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 14۔ یہ اہل جہنم کے سیاق و سباق میں آیت ہے کہ جب انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا علیاذ باللہ، تو وہ وہاں جزا فضا کریں گے، موت اور ہلاکت بربادی کو دعوت دیں گے۔ تو اس سیاق و سباق میں یہ فرمان الہی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بطور سرزنش، تنبیہ اور بطور غصہ ان کو کہا جائے گا کہ آج تم ایک ہلاکت کی طلب نہ کرو، بلکہ بہت سی ہلاکتوں اور اموات کی طلب کرو۔ تو یہاں
دعوت طلب کے معنی میں ہے، تو یہی معنی اگر ہم داعی کے کردار اور صفات کے حوالے سے دیکھیں تو یہ طلب ہونی چاہیے داعی کے جذبات و احساسات میں، اس کے عمل میں ایک طلب، جستجو کہ وہ لوگوں کی خیر خواہی اور ان کی ہدایت کا طلبگار ہو، اور اس کی یہ طلب اس کے رویوں سے، اس کی گفتار اور کردار سے ظاہر ہو، اور وہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی طالب دعا ہو کہ اللہ میری قوم کو، جن کو میں دعوت دے رہا ہوں، ان کو ہدایت نصیب فرما۔ تو اسی طرح حدیث میں اس لفظ کا استعمال ہوا، مشہور حدیث ہے کہ وہ 7 خوش نصیب لوگ جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس دن، جس دن اللہ کے سائے یا اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو ان میں سے ایک جملہ یہ ہے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ ایک ایسا شخص جسے سٹیٹس، منصب، مقام و مرتبے اور خوبصورتی کی حامل عورت بلاتی ہے، اس سے گناہ طلب کرتی ہے، لیکن وہ کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، مجھے اللہ سے ڈر، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو لفظ دعت ہو، ورجل دعت ہو، ایک آدمی جسے یہ خاتون اس سے یہ معصیت، گناہ کی طلب کرتی ہے تو وہ اس سے باز رہتا ہے۔ دعوت کا ایک معنی ہے ضیافت، یہ ہمارے اردو محاورے میں بھی مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے کننا فی دعوتی فلان، کہ ہم کسی فلاں شخص کی دعوت میں شریک تھے، شامل تھے۔ تو دعیہ کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں کہ جسے ولیمے کی دعوت دی جائے اسے قبول کرنا چاہیے۔ تو ضیافت، مہمان نوازی کے معنی میں بھی دعوت کا لفظ مستعمل ہے، اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دعوتی عمل اور داعی کی کاوشوں کو کامیاب بنانے کے لیے ضیافت اور مہمانداری بھی ایک اہم وسیلہ دعوت ہے، وسیلہ کامیابی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اسلاف امت کی سیرتوں کا مطالعہ کریں تو بے شمار واقعات ہیں کہ وہ دعوتی نقطہ نظر سے لوگوں کو کھانے پہ بلاتے تھے اور ان کے لیے ضیافت کا اہتمام کرتے تھے۔ تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ضیافت کو، مہمان نوازی کو وسیلہ دعوت کے طور پہ اختیار کیا جائے، اور اس میں بڑی کامیابی کے چانسز ہیں، اور انشاءاللہ اس سے دعوت کو فروغ ملنے کے بڑے مواقع ہیں، اور اس سے بڑی امیدیں ہیں۔ یعنی داعی جو ہے وہ ضیافت، مہمانداری کا اہتمام کرے، ذاتی شخصی حیثیت سے، یا اگر وہ کسی ادارے سے منسلک ہے ان کے ذریعے بھی اس کام کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، دعوت میں قربت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ داعی اللہ کے قریب ہو اور وہ لوگوں کے بھی قریب ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، عبادت کی طرف، خیر کی طرف،
راغب کرنے کے لیے وہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے، ان کے قریب ہو، اور وہ جس قدر اللہ کے قریب ہوگا، اس کی مخلوق کے قریب ہوگا دعوتی نقطہ نظر سے، تو اس کی دعوت کے عمل کو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ دعوت کا ایک معنی ہے مدد چاہنا یا مدد کے لیے کسی کو پکارنا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 40۔ یعنی اس کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ مدد کے لیے کسی کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ تو اتدعون غیر اللہ، غیر اللہ تدعون، تو یہ محل شاہد ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اگر تم قرآن کریم کی حقانیت، صداقت، صحت پر متردد ہو، تمہیں شک ہے، تو پھر اس جیسا قرآن لے آؤ اور قرآن کریم کی طرح کلام پیش کرنے کے لیے تم اپنے مددگاروں کو بھی پکارو، بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم یہ محل شاہد ہے۔ تو مدد اور نصرت یہ دعوتی عمل کی کامیابی کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ یہ دعوتی عمل خواہ انفرادی طور پر ہو رہا ہو یا اجتماعی طور پر ہو رہا ہو، تو دعوتی عمل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ معاشرے کے لوگ داعی کے دست و بازو بنیں، اس کے مددگار بنیں اور اس کے دعوتی عمل میں اس کی نصرت کریں، اس کو سپورٹ کریں۔ تو دعوت معاشرے کے دوسرے افراد کی سپورٹ اور نصرت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ داعی خود بھی اپنے حلقہ احباب میں ایسے لوگوں کو شامل کرے جو اس کے دعوتی مشن کے لیے اس کے لیے مددگار بن سکتے ہوں، اور معاشرے سماج کے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں بھی دعوتی عمل ہو رہا ہے وہ اس دعوتی عمل کا حصہ بنے، اس میں شامل ہوں، دامیں درمیں سخنے قدمیں کسی بھی طور پر دعوتی مشن کو سپورٹ کریں، اس کی مدد کریں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے گا۔ تو یہ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو فروغ دینا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ اللہ کے دین کی، اللہ کی مدد ہے۔ اور پانچواں معنی دعوت کا ہے پکارنا، کسی شخص کو پکارنا اور اس کے سامنے اپنے درد کو رکھنا۔ تو داعی کے دل و دماغ میں یہ جذبہ ہو کہ مجھے لوگوں کو پکارنا ہے، پیار سے، ترغیب سے، ترہیب سے، تخویف سے، مختلف انداز میں میں نے لوگوں کو اللہ کی دین کے قریب کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَوْمَ يَقُولُ نَدْعُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، سورہ الکہف آیت نمبر 52۔ جس دن اللہ رب العزت فرمائیں گے بلاؤ میرے ان شریکوں کو جو تم نے گمان کر رکھے تھے، سو وہ انہیں پکاریں گے، فدعوہم، یہ محل شاہد ہے، فلم یستجیبوا لہم،
لیکن وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ قائم کر دیں گے۔ تو فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، تو یہ ہماری گفتگو سے متعلقہ محل شاہد ہے۔ روایات میں ہے، تاریخی روایات میں، کہ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ دعوت دین سے کیا مراد ہے، کیسے دی جائے؟ تو انہوں نے کہا، یقول، یعنی داعی یہ کہے، ادعوک الی اللہ و الی دینہ، اے مخاطب، اے مدعو، میں تجھے اللہ کی طرف اور اس کے دین کی طرف بلا رہا ہوں۔ میری یہ پکار ہے، میری یہ ندا ہے کہ تو صرف اور صرف ایک اللہ کو مان اور اس کے دین پر چل، یہ دعوت دین ہے۔ تو داعی کی سوچ ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اچھے انداز میں لوگوں کو اللہ کی طرف آنے کے لیے پکارے، اور اس پکار میں نہ تکبر ہو نہ شرم و حیا ہو۔ بعض احادیث میں اور سیرت کے واقعات میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ شخص نہ دعوت کا کام کر سکتا ہے، نہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، جس کے دل و دماغ میں تکبر سمویا ہوا ہو، اور نہ ہی وہ شخص جو خجالت، شرم و حیا کے مارے دین نہیں سیکھتا، تعلیم نہیں سیکھتا۔ تو داعی کے اخلاق و کردار میں نہ تکبر ہو اور نہ ہی اس قدر تواضع ہو، شرم و حیا ہو کہ وہ تعلیم اور دعوتی کام سے دور رہے۔ اور چھٹا معنی یہ ہے دعوت کا، کسی چیز کی طرف رغبت دلانا، کسی مذہب، نظریے، ازم کی طرف لوگوں کو قائل کرنا۔ اور یہ مفہوم ہمیں سورہ الغافر کی آیت نمبر 41 اور 42 میں ملتا ہے، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے متعلق دو آیات ہیں کہ ایسا رجل مؤمن جس نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا اور اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز میں اس نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، تو اسی سیاق و سباق کی یہ دو آیات ہیں، اور کہا، اے میری قوم، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف ترغیب دوں اور تم مجھے آگ کی طرف ترغیب دیتے رہو، اور تم مجھے اس بات کی طرف راغب کرتے ہو، دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، حالانکہ میں تمہیں اس ذات باری تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں جو غالب ہے اور الغفار، بہت زیادہ معاف کرنے والی ہے، بخشش کرنے والی ہے۔ تو ادعوکم الی النجات، یہ محل شاہد ہے۔ تو داعی کو چاہیے کہ وہ جب کسی اچھائی کی طرف، معروف خیر کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے، تو وہ اچھے انداز میں اور صدق و صفا کے ساتھ، تڑپ، جستجو، درد کے ساتھ وہ اپنے موقف کی طرف اور دعوت کی طرف لوگوں کو بلائے۔ دعوت کا لغوی معنی میں سے 7واں معنی ہے پوچھنا، اور اس کا ذکر بھی ہمیں سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ملتا ہے، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، یعنی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، یعنی یہ ذبح بقرہ کے سیاق و سباق میں، کہ آپ اپنے رب سے پوچھ کر ہمیں بتلائیں
کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 69. تو یہاں ادعو لفظ پوچھنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ کل ہم نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن کے آیت کو پیش کیا تھا. تو وہاں دعوت کے معنی میں ہے، بلانے پکارنے کے معنی میں، اور یہاں ادعو لفظ جو ہے صیغہ امر ہے، یہ پوچھنے استفسار کرنے کے معنی میں ہے. دعوت کا 8واں لغوی معنی کیا ہے؟ دعا مانگنا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، سورہ اعراف آیت نمبر 55. اپنے رب سے گڑ گڑا کر عاجزی سے انکساری سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، عاجزی سے، چھپکے سے، تنہائی میں اپنے رب سے دعائیں کیا کرو. بالخصوص دعات حضرات، مبلغین، جن کی یہ ذمہ داری ہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، کہ وہ جہاں ظاہری وسائل اختیار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رب کے حضور دعائیں کریں کہ اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، میری گفتگو میں، میرے انداز تبلیغ میں، میرے اسلوب دعوت میں تاثیر پیدا فرما، لوگوں کے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے. تو اس لغوی معنی میں داعی کے لیے درس ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں کرے ہدایت کے لیے. اور 9واں معنی لغوی یہ ہے دعوت بمعنی امر، حکم دینا، امر دینا. وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، سورہ حدید آیت نمبر 8. تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے جبکہ رسول تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. تو یدعوکم لتؤمنوا بربکم، یدعوکم ای یامرکم، تمہیں حکم دیتا ہے. تو اس میں یہ نکتہ ہو سکتا ہے کہ کاروان دعوت سے منسلک حضرات جو کسی سسٹم کے ساتھ ہیں اور کسی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں، کسی ادارے کے ساتھ ان کا انسلاک ہے، تو وہ اس سسٹم کے قوانین کو، اصول و ضوابط کو فالو کریں. ظاہر ہے کسی بھی ادارے میں کوئی آمر ہوتا ہے، کوئی مامور ہوتا ہے، تو اپنے سے بڑے سربراہ کی بات کو تسلیم کرنا اور اس کے آرڈر کو فالو کرنا یہ دعوت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے. دعوت کے لغوی معنی میں سے آج کی گفتگو میں 10واں اور آخری معنی یہ ہے کہ دعوت بمعنی عبادت، یعنی عبادت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، سورہ اعراف آیت نمبر 194. بے شک اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہی ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، تو تدعون ای تعبدون، تو یہ ہیں دعوت کے لغوی معنی. اب آئیے گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے دعوت کے اصطلاحی مفاہیم. اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، متعدد تعبیرات ہیں، اور ان میں اختلاف تنوع ہے، اختلاف تضاد نہیں ہے. یعنی ہر ایک نے اپنی بصیرت، اپنے علم، مشاہدے، تجربے کی روشنی میں دعوت کے اصطلاحی مفہوم کو واضح کیا ہے. تو ان میں ایک جو سر فہرست جامع تعریف ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے الفاظ میں اس طرح ہے. یہ عبارت مجموع الفتاوی جلد نمبر 15 پیج نمبر 157 میں موجود ہے. فرماتے ہیں الدعوت الی اللہ ہی الدعوت الی الایمان بہ وبما جاءت بہ رسلہ
بتصدیقہم فیما اخبروا بہ وطاعتہم فیما امروا۔ اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے، بلایا جائے، اور اس شریعت پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے جو اس کے رسول لے کر آئے ہیں، اور جو وہ باتیں اور اس بات کی تصدیق کی دعوت دی جائے جن باتوں کی طرف انہوں نے خبر دی ہے، اور جس چیز کا وہ حکم دیں اس کی اطاعت کی طرف دعوت دی جائے، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ رب العزت کے رسولوں نے، انبیاء علیہم السلام نے جن حقائق کی طرف اور جن مسلمہ اصولوں کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، دعوت توحید ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اور رسولوں نے جو خبریں دی ہیں ان کی تصدیق ہے، اور ان کی باتوں کو تسلیم کرنا، ان کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ دعوت اللہ ہے۔ نمبر 2، سید محمد وکیل صاحب کی جو ان کی کتاب ہے اسس الدعوہ و آداب الدعاء، اس میں وہ لکھتے ہیں الدعوۃ الی اللہ ہی جمع الناس الی الخیر ودلالتهم علی الرشد بامرہم بالمعروف ونہیہم عن المنکر۔ دعوت الی اللہ سے مراد لوگوں کو خیر و بلائی کی طرف اکٹھے کرنا اور انہیں اچھے کاموں کی ترغیب دے کر برے کاموں سے منع کر کے ہدایت کی راہ دکھانا۔ تو اس میں بھی انہوں نے دعوت دین میں الدعوہ الی اللہ یہ پہلا لفظ استعمال کیا ہے کہ الدعوہ الی اللہ سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کو خیر کی طرف بلانا اور ان کی رہنمائی کرنا، کس انداز میں؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے۔ تو اس سے معلوم ہوا امر بالمعروف و نہی عن المنکر دعوت دین کا ایک اہم شعبہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کسی نشست میں مستقل بیان کریں گے۔ اور جمع الناس الی الخیر، لوگوں کو خیر پر جمع کرنا، لوگوں میں اتحاد، اتفاق، یہ بھی داعی کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ لوگوں کو متحد رکھے، متفق رکھے اپنے قول سے، اپنے عمل سے اور اپنے رویوں سے۔ امت میں، مسلمانوں میں اختلاف، انتشار سے جس قدر ہو سکے بچنا ضروری ہے۔ شیخ محمد خضر حسین لکھتے ہیں، یہ دعوت الی اللہ کی ایک تیسری اصطلاحی تعریف ہے، حث الناس علی الخیر والہدی والامر بالمعروف والنہی عن المنکر لیفوزوا بسعادت العاجل والآجل۔ ان کی مشہور کتاب ہے الدعوۃ الی الاصلاح، صفحہ نمبر 17 پہ، کہ لوگوں کو بھلائی اور ہدایت کی ترغیب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی سعادتوں اور نجات کے حقدار بن جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ ناظرین، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ دعوت کے لغوی معنی متعدد ہیں، اور ان معانی کے اطلاقات قرآن کریم کی مختلف آیات میں مستعمل ہوئے ہیں، اور اسی طرح دعوت کے اصطلاحی مفاہیم بھی متعدد ہیں، لیکن ان سب میں جو ایک چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کا جامع شامل مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اس کی عبادت کی طرف، اس کی توحید کی طرف، اور اس نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا جو ضابطۂ حیات عطا کیا ہے، جو ہماری شریعت اسلام ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلانا یہ دعوت ہے۔ اور گفتگو کا جو تیسرا حصہ ہے مترادفات، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری گفتگو کو ہم سب کے لیے ذریعہ علم نافع، وسیلہ عمل صالح بنائے۔